پی ٹی آئی کے سوری جو لوگ موجود ہیں پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر، ان کی طرف سے کوئی تجاویز بھی نہیں آئی ہیں کہ اس کو آپ ایسے کر لیں، اس کو تبدیل کر دیں؟ ان کی تجویز کل میں بتاؤں، بلکہ جو جمعے کے روز کا اجلاس تھا وہ بڑا مثبت تھا. اس کے اندر پی ٹی آئی نے بہت اچھے انداز سے بات کی. انفیکٹ نام لیے بغیر اگر میں بتاؤں، ان کے ایک رکن کہتے ہیں کہ سینیورٹی کا اصول بھی نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ پینل بھیجیں اور میرٹ کم سینیورٹی دونوں کو آپ چیک کر کے، جو کہ ہائی کورٹس کے لیے اسی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے. بہت پازیٹیو تھے وہ. کل کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر انہوں نے یو ٹرن لے لیا. اس کے اندر انہوں نے کہا نہیں جی قابل قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ شاید کل تک وہ آ گئی تھی، احتجاج کی کال دے چکے تھے 15 کی. تو اور کل پھر انہوں نے کہا جی 30 اکتوبر کے بعد دیکھتے ہیں. تو آج آپ ان سے پوچھ لیں کہ چلو یار 30 اکتوبر آپ کی بات مانتے ہیں، 1 نومبر کو یہ چیز پاس کریں گے، وہ اتفاق کریں گے؟ وہ پھر جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. تو میں بنیادی طور پر یہ چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ انفرادی سوچ کا ہم سوچیں، ہم اجتماعی پرسپیکٹیو سے سبسٹینٹیو چیز کو ایڈریس کریں. اس میں کوئی نقص ہے، آپ نقص کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے بتا دیں. حکومت کا جب ڈرافٹ آیا، پیپلز پارٹی نے اس ڈرافٹ کے بہت سارے نکات سے اتفاق نہیں کیا. ہم نے اپنا پروپوزل ان کے سامنے رکھا، ہم نے ان کو قائل کیا. ہم جب جے یو آئی کو ہم نے اپنا پروپوزل دیا تو جے یو آئی نے 100% ہماری بات سے اتفاق نہیں کیا. پرنسپل سے، اسپرٹ سے اتفاق تھا ان کو، بٹ جو پیرامیٹرز تھے انہوں نے کہا نہیں ہمارا خیال دوسرا ہے. انہوں نے اپنا ایک کاؤنٹر پروپوزل دے دیا. تو یہ جو تنقید برائے تنقید سے میں سمجھتا ہوں چیز آگے نہیں بڑھتی. مرتضی صاحب صاحب ایک بات اور بتائیے، اب اوبیسلی پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں نے 18ویں ترمیم کس طریقے سے اتحادی جماعتوں کو ساتھ لیتے ہوئے، تمام لوگوں کو آن بورڈ لیتے ہوئے 18ویں ترمیم آپ لوگ لے کر آئے. بٹ اس کے بعد ہوا کیا؟ آپ کو 19ویں ترمیم لانی پڑ گئی، کیونکہ افتخار چودھری صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ورنہ وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے پوری 18ویں ترمیم. اب یہ اگر ہو بھی جاتی ہے 26ویں آئینی ترمیم، تو اس کے بعد کوئی 27ویں تو نہیں لانی پڑ جائے گی؟ کالعدم قرار دینے کے اس کے امکانات ہیں؟ دیکھیں، میرا بہت احترام کے ساتھ اس وقت کا جو پارلیمان تھا، میرا ایک اصول ہے جو میں سمجھتا ہوں بھٹو صاحب کا، جو بلاول صاحب بی بی صاحبہ فالو کرتی ہیں، وین یو ڈونٹ اسٹینڈ اپ فار اینی تھنگ یو ول فال فار ایوری تھنگ. ٹھیک، آپ کو کھڑا رہنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی حکومت نے، اس وقت کے پارلیمان نے جو سرنڈر کیا تھا اس ڈر کی وجہ سے، وہ غلط تھا. دوسری چیز، اس وقت کے چیف جسٹس کا یہ دھمکی دینا کہ میں پوری 18ویں ترمیم کو ختم کر دوں گا اگر آپ نے میری بات نہیں مانی، میں سمجھتا ہوں وہ چیز بھی غلط تھی. ہمیں اسی لیے میں بار بار پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنے ہر کام میں اعتدال لانے کی ضرورت ہے. ہم بالکل ایکسٹریم اس پہ چلے جاتے ہیں، ہم نے ماڈریشن کو چھوڑ دیا ہے، اور پیپلز پارٹی سے وہ ماڈریشن کا کردار ادا کر رہی ہے کہ ہم برج بنیں ان تمام ڈفرینسز کے درمیان، تاکہ ایک ایسی چیز کو کریٹ کیا جا سکے جس کے اوپر لوگوں کا اتفاق بھی ہو اور لانگ ٹرم بیسس پہ لوگوں کو انصاف مل سکے. شاید سعدیہ افضال کو انصاف مل جائے گا، شاید مرتضیٰ وہاب کو بھی انصاف مل جائے، لیکن وہ جو آپ کا گمنام کیمرہ مین ہے، وہ جو آپ کا گمنام پی این ہے، اس کو انصاف نہیں ملے گا. اگر ملک کے سابق وزیر اعظم کو، جس نے ملک کا آئین بنایا، اس کو انصاف ملنے میں، اس کے ورثاء کو انصاف ملنے میں 45 سال لگے، تو جسٹ امیجن کہ ایک عام آدمی کی کیا کیفیت ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کالعدم قرار دینے کے سپریم کورٹ کی طرف سے امکانات ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، امکان تو ہر چیز کا ہوتا ہے، لیکن اگر پارلیمان کلیئر ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور عوام کی ترجمانی جو ہے وہ نہ ٹی وی چینل کرتا ہے، نہ کوئی اخبار کرتا ہے، نہ کوئی ایسوسیشن کرتی ہے، وہ پارلیمان کرتا ہے، اور یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں آئین کی سربلندی، تو آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ آئین کا فلاں پروویژن جو مجھے فیور کرتا ہے اس کو فالو کرو، لیکن جو سیاستدانوں کو یا پارلیمان کو فیور کرتا ہے اس کو اگنور کر دو. وفاقی آئینی عدالت بن جانے کے بعد آئینی معاملات یا جو بنیادی حقوق کے معاملات ہیں وہ اس آئینی عدالت میں چلے جائیں گے. سپریم کورٹ کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ سپریم کورٹ رہے گا، پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کے تمام فار سول کرمنل ڈسپیوٹس، تمام کے تمام جو ہیں وہ اس کی فائنلٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس رہے گی، اور کوئی تضاد نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. ابھی تو یہ ہے نا کہ دیکھیں، جیسے کوئی آئینی کیس آتا ہے
تو آپ بھی صرف حسینی کیس کے اوپر بات کر رہی ہوتی ہیں, ٹی وی چینل بھی, سوسائٹی بھی اسی کے اوپر بات کر رہی ہوتی ہے. ججز بھی, یا ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر کیس لگا ہوا بھی ہے تو کسی سیاستدان کا کیس پہلے لگا ہوا ہوتا ہے, وہ کسی عام آدمی کا کیس نہیں لگا ہوا ہوتا عدالت کے ٹی وی اندر. پہ ریمارکس آتے ہیں بالکل وہ کسی عام آدمی کیس کے نہیں آتے ہیں, وہ ریمارکس تو وہی آتے ہیں نا کہ جی وزیر اعظم کو بلا لیا, وزیر اعلیٰ کو بلا لیا, فلاں وزیر کو بلا لیا, یا فلاں چیز کو کالعدم قرار دے دیا. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ماضی میں آپ نے عدالتوں کو بھی فار پولیٹیکل پرپزز جو ہے نا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی, جو کہ مناسب نہیں تھا. عدالت ایک ایبسلیوٹلی اتنا اہم ادارہ ہے ملک کا کہ اس کو اگر آپ پولیٹیکل معاملات کے اندر انوالو کیا جائے گا نا تو پھر ہوگا یہ کہ جس طرح ایک وزیر اعظم دوسرے وزیر اعظم کے اوپر الزام لگاتا ہے, ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان پہ لگاتا ہے, اسی طریقے سے ان جج صاحبان کے اوپر بھی الزام لگے گئے. مجھے بڑا افسوس ہوا جب عمران خان صاحب کا غالباً میں نے کوئی میسیج دیکھا اخبار پہ جس میں انہوں نے کہا ہم منصور علی شاہ کے ساتھ ہیں. دیکھیں افراد میٹر نہیں کرتے ہیں, میں سپریم کورٹ کے ساتھ ہوں. انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن حکومت ان کا جاری کرے جلد از جلد. ہم سب, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کے ساتھ ہے, سپریم کورٹ کے ہر جج کے ساتھ ہے. بلاول صاحب نے ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے کہ میرے لیے فیض عیسیٰ صاحب بھی قابل احترام ہیں, منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں, منیب اختر صاحب بھی ہیں, یحییٰ آفریدی صاحب بھی ہیں, جو بھی سینئر موسٹ ججز ہیں, جتنے بھی لوگ اس وقت عدالت میں بیٹھے ہیں سب کے سب رسپیکٹیبل ہیں اور ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو پارلیمان کی عزت اور توقیر ہے اس کو بھی ہمیں کرنا چاہیے.